اماں اب کچھ کرنا پڑے گا، اسے زیمل نے بیٹی کو کراٹے سکھائے ہوئے ہیں، میں بے قابو پانا مشکل ہے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ماں، دیکھنا زیمل بی بی کیسے آرام سے یہ کوٹھی ہمارے نام کرے گی۔ آج صبر کیا کہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے غصے سے بڑھ رہا تھا، جو بات اسے آسان لگ رہی تھی وہ اس کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوئی۔ صبر کر لے، چھری تلے دم تو لے، لڑکیاں نے سمجھانا چاہا، ایک تو تیری من تک نرالی ہوتی ہے، صبر کر تو لیا، 6 ماہ ہو گئے ہیں یہاں ڈیرا ڈالے اور ہاتھ ایک پیسہ نہیں آیا۔ آصف غصے میں تل ملایا، تجھے کہا تھا اس کی جیٹ کی بیٹی کو پھنسا، تجھ سے وہ بھی نہیں ہوا۔ رکیہ کی آواز غصے میں ہانسی اونچی ہوگی، باز رکھ مجھے اس خطرناک مشن سے، جب دیکھو اس کے ہاتھوں میں سوئیاں موجود ہوتی ہیں۔ آصف بر پر گرتے ہوئے لاچاری سے بولا، کئی بار روشانے کے قریب ہونے کی کوشش کی، اسے دیکھ کر رال ٹپکنے لگتی، مگر جب سے پتہ چلا کہ لڑکیاں کراٹے ماہر ہیں ان سے دور ہی رہتا۔ باہر کھڑی زیمل ہونٹ بیچ ساکن تھی، اسے یہ تو پتہ تھا کہ حالہ لالچی مگر اتنی گیڑی ہو سکتی ہیں، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی، بیٹا پلازے کے مینیجر نے اس بار کرایہ کم دیا، پچھلی بار بھی اس نے کہا کہ کچھ فلیٹس والوں نے کرایہ نہیں دیا اس لیے پیسے کم ہیں، اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جاوید بابا کچن میں کرسی پر بیٹھے دھیمی آواز میں زیمل کو آگاہ کر رہے تھے، میں کیا کروں بابا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ زیمل سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اماں زرینہ اپنے کام میں گئی ہوئی تھی، زیمل کے اصرار کے باوجود انہوں نے کام نہیں چھوڑا تھا، میں گارڈ یوں کھلا بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آپ جانتے تو ہیں سب حالات۔ زیمل کی بے بسی واضح تھی، جاوید بابا نے تفکر سے دیکھا، اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے ایک غیر نے انہیں وہ عزت و احترام دیا تھا جو ان کی اولاد کو دینا چاہیے تھا۔ میں شام کو مینیجر کو کال کروں گی، دیکھتی ہوں کیا کہتے ہیں۔ زیمل گہرا سانس لیتی بولی، چہرے پر پریشانی واضح تھی، پلازے اور فلیٹس کا کرایہ لاکھوں میں تھا اور یہ رقم اس کے بچوں کی پڑھائی اور پھر شادی جیسے بڑے اخراجات کے لیے کتنی ضروری تھی یہ وہ ہی جانتی تھی۔ وہ صرف سمپل بی اے تھی مگر بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا اس کا خواب تھا۔ شام میں سب کاموں سے فری ہو کر کمرے میں آئی تو سب اپنی کتابیں کھولے بزی تھی، روشانی کی یونٹ سٹارٹ ہو چکی تھی، وہ اسائنمنٹ بنانے کے ساتھ ہادی کو ہوم ورک کرواتی۔ السلام علیکم، میں مسز طلحہ بات کر رہی ہوں۔ جی بھابھی، میں پہچان گیا، مینیجر ہکلایا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ یوں اسے کال کرے گی۔ بادشاہ صاحب، یہ دوسرا مہینہ ہے، آپ کرائے کے پیسے کافی کم دے رہے ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، ہم مجھے مجبور نہیں کریں کہ میں پیسوں کے اعتبار کے الزام میں آپ کو پولیس کے حوالے کروں۔ زیمل بغیر کسی لگی لپٹی کے شروع ہو گئی، نہیں بیگم صاحبہ، میں پوری کوشش کر رہی ہوں، کچھ دکاندار اور فلیٹس والے کرایہ دینے میں ٹال مٹول کر رہے ہیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ پولیس کی دھمکی سن کر اس کی گرگی بن گئی، آپ ان کو صاف الفاظ میں بتا دیں کہ اگر دونوں مہینوں کی انکم پوری نہیں ہوئی تو میں پولیس کو انوالو کروں گی، اور جہاں تک آپ کی بات ہے، آپ طلحہ کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے تھے، اگر آپ کی تنہا آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے تو میں آپ کی تنہا بڑھا دوں گی، مگر آپ کی مجھ سے ایمانداری شرط ہے۔ زیمل دھیما لہجے اور سرد انداز اپنائے ہوئے تھی، باسط کو شدید شرمندگی ہوئی، میں آپ سے معذرت ہوں، آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی، اگر آپ تنہا بڑھا دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی، بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے پیسے بچانا اس مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ان کے لہجے کی بے بسی زیمل کو بخوبی محسوس ہوئی، آپ بے فکر ہو جائیے، آپ کی تنہا آپ سے 35,000 ہوگی اور رہے گی آپ کی بیٹی کی شادی، تو آپ پریشان نہیں ہو، مجھ سے جتنا ہو سکا آپ کی مدد کروں گی۔ زیمل نے ان کو کہا تو بادشاہ صاحب مارے تشکر کے بھیگے لہجے میں شکریہ ادا کرنے لگے۔ شامیر اس وقت فیکٹری میں موجود تھا، سب پرانے ملازمین کو جیسے شامیر کی فیکٹری خریدنے کا پتہ چلا وہ دوڑے، اس کے ساتھ کم تنہا میں بھی کام پر راضی تھے۔ سر جہانگیر صاحب سے ہمارا کانٹریکٹ فائنل ہو گیا، ہمیں مارکیٹ میں جو مال سپلائی کرنا ہے وہ کم ہے، ہمارے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں کہ ہم نیا مال بنانے کے لیے سامان منگوائے۔ جاوید صاحب جو سلمان کے اسسٹنٹ تھے اسے آگاہ کرے تھے، آپ بتائیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ شامیر تھوڑا پریشان ہوا، میرا خیال ہے 20 لاکھ تو کم سے کم چاہیے، اگر اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے، انہوں نے اپنا اندازہ بتایا۔ یہ رقم تو پرابلم نہیں، میرا پلاٹ انڈسٹریل ایریا میں ہے، اگر وہ سیل کروں تو اچھی اماؤنٹ مل جائے گا۔ شامیر نے سوچا، ان کے سامنے تجویز رکھی، یہ تو بیسٹ ہے، لون لینے میں کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پراپرٹی آپ کی اپنی ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا تو آپ کے سر پر قرضے کی تلوار نہیں لٹکے گی۔
جعفر صاحب نے پوری ایمانداری سے اسے گائیڈ کیا تھا۔ میں آج کسی پراپرٹی ڈیلر سے بات کرتا ہوں، اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اعتبار والا ہو تو آپ بتا دیں۔ شامی ان سے مخاطب ہوا تو انہوں نے 2 نام اس کے سامنے رکھے جو پراپرٹی کے بزنس میں جانے مانے تھے۔ چاندنی دن میں بلاٹ کا سودا اس کی امید سے کہیں زیادہ اچھا و منافع بخش ہوا تھا۔ فیکٹری کے لیے مال منگوانے کے باوجود ایک بڑی اماؤنٹ اس کے ابھی باقی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کی وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ ثاقب فرا کی طبیعت خراب ہونے پر اسے ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ اتنے سالوں بعد دوبارہ خوشخبری سن کر دونوں کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ واپسی پر ڈیرو فروٹس اور جوسز کے شاپ پر اٹھائے، وہ احتیاط سے فرا کو فلیٹ میں لایا۔ اب تم نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، میڈیسن ٹائم پر لینی ہے اور یہ فوڈ اور جوس پراپر لینے ہیں۔ ثاقب سختی سے اسے کار بند کر رہا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، مجھے معلوم ہے کس طرح میں نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ فرا اس کی ہدایت پر چڑ کر بولی، جان ناراض کیوں ہو رہی؟ مجھے اب فیکٹری جانا ہے، مال ڈلیور کروانا ہے۔ ثاقب اس کا ماتھے پر محبت کی مہر سرو کرتا بولا تھا۔ جی جیسے آپ کی مرضی۔ فرا نے منہ بنایا، جان جلدی آ جاؤں گا۔ ملازمہ کو فل ٹائم کے لیے ہائر کر لو، بات ہو جائے اسے تو بتا دینا۔ ثاقب بچاتے جاتے یاد آنے پر رک کے بات کرنے لگا۔ فرا اس بات میں سالا تو ثاقب مطمئن ہو کر فیکٹری کے لیے نکل گیا۔ فرا نے شاپر اٹھا کر کچن میں رکھا، اپنے لیے فروٹ نکال کر باہر آ گئی۔ ملازمہ صفائی میں مصروف تھی۔ زیبو پہلے میری بات سن لو، اسے آواز دے کر فرا نے اپنے پاس بلوایا۔ جی باجی، تم پورے دن کے لیے میرے پاس رک سکتی ہو، صبح 7 بجے سے رات کو 9 بجے تک، یا پھر رات بھی۔ فرا نے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا۔ نہیں باجی، میں نہیں ٹھہر سکتی، اصل میں میرا گھر والا نہیں مانے گا۔ میں ایک اور عورت کو جانتی ہوں، بیوہ ہے، بچے بھی نہیں، اپنے بھائی کے گھر رہتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں۔ زیبو کی زبان فراٹے پڑنے لگی۔ دیکھ لو، قابل اعتبار ہونے چاہیے۔ فرا سیب کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ خود کھاتے ہوئے ایک لمحے کو خیال نہیں ہے کہ پاس کری زیبو کو بھی کھانے کو دے۔ یہ خیال تو شاید صرف انہی لوگوں کو آتا ہے جن کے دل میں دوسروں کے لیے خوف خدا موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنے سے کمتر کو بھی انسان سمجھ کر عزت دیتے ہیں۔ زیمل کئی دن سے بے چین اور پریشان تھی۔ روزانہ دن میں 2 بار دھمکی بڑے فون آ رہے تھے۔ زیمل کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کرے۔ دوسری طرف آصف اونچے ہتھ کنڈوں پر اترایا تھا۔ فون کی بیل پر زیمل چونکی، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہیلو۔ زیمل کی آواز خوف سے گل میں پھنس گئی۔ فون کا ریسیور ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ کیا سوچا بی بی؟ ہم کسی کو زیادہ وقت نہیں دیتے، تیری تینوں بیٹیاں ہمارے نشانے پر ہیں۔ ہمارا مطالبہ پورا کر دے، ورنہ اپنی بیٹی کی عزت سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جا۔ ویسے بھی تینوں شہزادیاں ہیں، اچھی قیمت لگ جائے گی۔ بائی کے کوٹھے پہ ان کے مکر و اندازیے وہ گنڈا زیمل کے ہوش اڑا گئے۔ آج سے پہلے صرف اغوا کی دھمکیاں دے رہا تھا، آج ہر حد پار کر گیا تھا۔ تو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ جو لینا چاہتی ہو لے لو، میں کچھ نہیں بولوں گی، کبھی پلٹ کے نہیں پوچھوں گی۔ روتے ہوئے زیمل گر گرانے پر مجبور ہو گئی۔ ہم پکا کام کرتے ہیں بی بی، پیپرز چاہیے پلازے کے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ مقابل کا لہجہ اٹل تھا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ پیپرز میرے پاس نہیں۔ زیمل نے ٹالنے کی کوشش کی۔ دیکھ بی بی، یہ ٹافی کسی اور کو دینا، ہمارے ساتھ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیرے پاس 2 دن ہیں، پیپرز ہمارے حوالے کر دے، ورنہ تیری بیٹیاں تو ہیں نا سونے کی چڑیاں۔ اس کی خباثت سے بڑی آواز زیمل کے کانوں میں پگھلی ہوئی شیشے کی طرح پڑی۔ خدا کے لیے میری بچی کو کچھ مت کہنا، تمہیں پیپرز مل جائیں گے۔ روتی ہوئی زیمل پھر گڑ گڑائی۔ مقابل نے 2 دن کا وقت دے کر فون بند کر دیا۔ زیمل وہی بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اس کڑے وقت میں ایسا کوئی سہارا نہیں تھا جو سایہ بن سکتا۔ پولیس سے مدد لینے کا خیال وہ پہلے ہی مسترد کر چکی تھی۔ عورت ذات ہو کر بچوں کی تحفظ کے لیے وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہ رہی تھی۔ رات کو ماں زرینہ کو کمرے میں بلا کر دروازہ لا کے، کیا ہوا بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ اسے بکھلایا دے کر اماں زرینہ پریشان ہو اٹھی۔ زیمل نے انہیں ساری باتوں سے آگاہ کیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ان سب مسئلوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، راتوں رات تم یہ گھر چھوڑ دو، ورنہ اس کوٹھی اور پلازے سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ کچھ وقت گزر جائے گا تو پولیس کی مدد لے لیں گے، ابھی بچوں کی عزت اور زندگی اہم ہے۔ اماں زرینہ کا انداز ٹھیک تھا۔ اماں ہم جائیں گے کہاں؟ اتنے سامان کے ساتھ کس طرح یہاں سے جائیں گے؟ زیمل کی پریشانی بچاتی تھوڑا تھوڑا سامان سب کا بھی رکھتے اچھا حادثہ ہو جاتا۔ لو یہ خوب کہی تم نے، تمہارا ڈیفینس والا فلیٹ کسی کی نظر میں نہیں، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دیتا ہے کو جاتے جاتے تمہیں تحفہ دے گیا۔ احمد نے اپنے ہاتھ سے سارا فلیٹ سجایا تھا، کہتا تھا میری گڑیا یہ خواہش تھی جو میں نے ایک بائی اور طلحہ نے
شوہر کی حیثیت سے پوری کی۔ فلیٹ میں سب کچھ موجود ہے، بس تم اپنی اور بچوں کی ضروری پیکنگ کرو۔ سامان کیسے نکالنا ہے میں تمہیں بتاؤں گی۔ اماں زرینہ اس کی مشکل چٹکی میں حل کی۔ اماں پلازے کی کرائے کا کیا ہوگا؟ زمل کو یاد ہے، مینیجر کو کال کر کے کہہ دینا کرایہ اکاؤنٹ میں جمع کروا دے، اگر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوا تو بعد میں دیکھی جائے گی۔ کل ہر حال میں رات کو یہاں سے نکل ہے، اب اٹھو تیاری پکڑو، اور ہاں غلطی سے اپنی خالہ یا اس آصف کے سامنے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کرنا۔ اماں زرینہ اسے تنبیہ کرنا نہیں بولی تھی۔ زمل نے اس بات میں سہلا اور پیکنگ کے لیے بیگ میں اسٹور کی طرف چل دی۔ آپا یہ بیگ کیوں نکالے ہیں؟ آصف نے اسے اسٹور سے نکلتے دیکھا تو مشکوک ہوا۔ میں تمہارے پاس ہی آنے لگی تھی، بچیوں کے پرانے کپڑے دینے کے لیے نکالنے لگی ہوں، تم کل بیگ لے جانا، کچی آباد میں بانٹ دینا سارے کپڑے۔ بر وقت زمل کے ذہن میں کام کیا اور ساتھ میں زبان دماغ کے الفاظ منوعین دہرائی۔ اچھا میں دے آؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آصف نے سعادت مندی کا ریکارڈ توڑنے کی کوشش کی۔ میں کچھ پیسے بھی دوں گی، وہ بھی بانٹ دینا۔ زمل نے اسے پکا کیا۔ پیسوں کے بابت اس کی آنکھوں میں چمک ابھری جو زمل کی آنکھوں سے محفی نہ رہ سکی۔ دل ہی دل میں لالجی طبیعت پر لعنت بھیجتی وہ بیگ اٹھائے بچوں کے کمرے میں آئی۔ ماما یہ بیگ کیوں لائی ہیں؟ نیدا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ماں کے ہاتھ میں ٹریولنگ بیگ ان کے لیے اشر میں ایک باعث تھے۔ ابھی تم لوگ اپنا کام کرو، میں رات کا کھانا بنا لوں، پھر آتی ہوں۔ روشانے آپ اپنی نیدا اور شیزا کے کپڑے ان بیگز میں ڈالو اور اپنی تمام ضروری چیزیں، کوئی چیز رہ نہ جائے، دھیان رکھنا چیزیں انہی بیگوں میں پوری ہیں۔ روشانے کے قریب جا کر اس نے آہستگی سے سمجھا۔ روشانے کو کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہوا، مگر ابھی وہ کچھ پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی کیونکہ زمل اسے ہدایت دینے کے بعد واپس کچن میں جا چکی تھی۔ روشانے روم کو لاک کیا اور نیدا شیزا کو ساتھ لگا کر پیکنگ شروع کر دی۔ 1 گھنٹے میں سب پیک کرنے کے بعد بیگوں کو زمل کے ہدایت کے مطابق ڈریسنگ روم میں چھپا دیا گیا تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر چائے بنائی اور خالہ رقیہ کے ساتھ آصف کو بھی دی۔ دل تیز سے دھڑک رہا تھا، دونوں کو نیند کی ٹیبلٹ چائے میں مکس کر کے دی تھی۔ اماں زرینہ کی ہدایت کے مطابق جلدی کرو۔ زمل لاکر سے چیزیں نکال روشانے کو پکڑا رہی تھی جو انہیں زمل کے ہینڈ کیری میں رکھتی جا رہی تھی۔ یہ فائلیں کپڑے کے نیچے رکھو۔ ہاتھ میں پکڑے 4-5 فائل اس کی طرف بڑھائیں جنہیں اس نے کپڑوں کی تہہ میں چھپا دیا۔ رات کے 12 بجے تک سب کچھ سمیٹ چکے تھے۔ سفید بابا کر کے پچھلی طرف کوچ لا کر کھڑی کر چکے تھے۔ یہ کوچ ان کی جاننے والی تھی جسے وہ خود سیلف سروس پہ لائے تھے۔ زمل کے سب کی مدد سے سارا سامان نیچے اتارا اور کوچ کی پچھلی سیٹوں میں بڑھ دیا۔ میں نے سب کمرے لاک کر دیے، بس 2 کمرے کھلے جن میں وہ لوگ موجود ہیں۔ کچن کا کھانے کا سامان ہم ساتھ لے کر جا رہے ہیں، بس آپ نے کل ہی ان سے گارڈ خالی کروا کر لاک کرنا ہے۔ چابیاں جاوید بابا آپ سے لے جائیں گے، تنخواہ آپ کو ویسے ہی ملتی رہے گی۔ یہاں سے آپ سیدھا پلازا جائیے گا۔ میں نے مینیجر کو آپ کے متعلق بتا دیا ہے۔ رات کے 1 بجے چوکیدار کو سب کو سمجھا کے ایک نظر گھر بار ڈالی اور دکھی دل سے باہر کی طرف چل دی جہاں سب گاڑیوں میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ فلیٹ کی پارکنگ میں پہنچے تھے۔ فلیٹ جو کہ گراؤنڈ فلور پر تھا، اس لیے سامان اٹھا کر جانے میں پرابلم نہیں ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں سامان سارا فلیٹ میں منتقل ہو چکا تھا۔ لگژری فلیٹ فرنش تھا، بس صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گرد تھی۔ زمل کے صفائی پسند طبیعت نے اسے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ بچوں کے ساتھ لگا کر آدھے 1 گھنٹے میں سارا فلیٹ صاف کر دیا۔ نیدا ان کے چائے بنا رہی تھی۔ ہادی گھر سے ہی سوتا آیا تھا اور اب بھی سو رہا تھا۔ جاوید بابا تھکن گئے باعث صوفے پر ہی سو چکے تھے۔ اماں یہ آپ آج صبح کہاں گئی ہیں؟ کچن میں بھی کچھ نہیں بنا ہوا۔ آصف کمرے میں باہر نکلا تو ہر طرف خاموشی تھی، ورنہ تو اس وقت زمل کچن میں ناشتہ بنا رہی ہوتی۔ کہاں جانا ہے اس نے؟ باہر جس کے دیکھ مجھے سخت بھوک لگی ہے اسے بول پہلے میرا ناشتہ بنا دے۔ خالہ رقیہ چمائے لے دی۔ آصف سے مخاطب ہوئی۔ آصف ساتھ ہلاتا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں سارا گھر چاند مارا۔ اسی دوران چوکیدار لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ آصف صاحب آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے گھر خالی کرنے کے لیے، آپ کی مہربانی ہوگی ذرا جلدی کرنا۔ میں نے نئے مالکوں کو چابیاں دینی ہیں۔ چوکیدار نے اس کے سر پر بم بھوڑا۔ سٹیا گیا ہے کیا؟ کیا بکواس کی جا رہا ہے؟ آصف باہر آتی رقیہ خالہ نے نہ سمجھی سے سارا مرد دیکھا۔ صاحب ذرا تمیز سے بات کرو، میں آپ کا دیا نہیں کھاتا۔ بیگم صاحبہ نے یہ گھر بیچا، جن کو بیچا ہے انہوں نے یہ گھر کرائے پر چڑھا دیا ہے۔ بیگم صاحبہ تو رات کو ایک بچی کو لے کر کراچی چل گئی۔ چوکیدار دھڑلے سے جھوٹ پڑا۔ کیا خالہ سینے پر ہاتھ کی آنکھیں پھاڑے چوکیدار کو دیکھ رہی تھی۔ آصف کا حال ان سے مختلف نہ تھا۔ دیکھ لیا اماں اندر ہی اندر تیری پانچ جلدیں کیسے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی۔
ہم سارے رات سوتے رہے اور وہ اپنا کام کر کے چلی گئی۔ آصف غصے سے صوفے کو لات مارتا چیخا۔ آصف غصے سے صوفے کو لات مارتا چیخا کیا۔ خالہ نے سامان لے کر نکلتے ایک حد سے بڑی نگاہ کوٹھی پر ڈالی کیا کہ ہوا دیکھے تھے اس کوٹھی میں رہنے کے جو سب چکنا چور ہو گیا۔ سب غصے میں بیگ گھسیٹا باہر نکلا تو چوکیدار نے لاؤنج کے دروازے کو تالا لگا دیا تھا۔ تو کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ آنے والے ہیں، پھر یہ تالا کیوں لگایا؟ آصف مشکوک ہوا۔ ان کے آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے، میں قریب میں ناشتہ کرنے جاتا ہوں۔ چوکیدار نے اطمینان سے بہانہ گڑھا۔ انہیں ہی وزدہ ہو کر سر جھٹکا اور باہر نکل گیا۔ 6 پارٹیشنوں کی تھی، لاکھوں کی پراپرٹی ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ شامیر کی مصروفیت بڑھ گئی تھی، کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ عفت کی طبیعت میں بھی کوئی سدھار نہیں آتا۔ فائنل پیپرز ختم ہو گئے تھے، حقیقتاً اسے ساتھ کو جانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ لیپ ٹاپ سامنے رکھے وہ سلیمان کو یاد کرتا جب موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ میر صاحب، بیگم صاحبہ پتہ نہیں کہاں گئی، ہم نے ساری جگہ دیکھ لیا۔ کیئر ٹیکر کی بات سن کر اس کے اوسان ہتا ہو گئے۔ موبائل آف کرتا وہ دوڑتا آفس سے نکلا۔ وہ اگلے 15 منٹ میں گھر پہنچا۔ کہاں تھے تم سب؟ کہاں گئی ماما؟ اندر داخل ہوتے ہی وہ ان پر برسا۔ صاحب میں انہیں سوتا چھوڑ کر کچن میں ان کے لیے سوپ بنانے گئی تھی۔ سوپ بنا کر واپس آئے تو کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے سارا گھر دیکھ لیا۔ چوکیدار کے مطابق وہ گیٹ پر موجود تھا۔ شامل اس کی بات سن کر چونکا۔ اگر چوکیدار گیٹ پر تھا تو ماما کو گھر پر ہی ہونا چاہیے۔ چھت چیک کیا؟ جیسا وہاں بھی چیک کر چکی، پھر کہیں چوکیدار جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ شامل کا ٹینشن کے مارے برا حال تھا۔ اسی لمحے اسے اوپر کے پورشن میں موجود اسٹڈی کا خیال آیا، جہاں اکثر سلیمان آفس سے واپسی پر بک ریڈنگ کے لیے بیٹھتا تھا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اوپر دوڑا۔ اسٹڈی کا دروازہ کھولتے ایک کمرہ خالی نظر آیا۔ ایک لمحے کو دل ڈوبا۔ 4 قدم اندر آئے اور کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ ماما کمرے کے کارنر میں رکھے کاؤچ کے سائڈ پہ ٹیک لگائے عفت سلیمان کی تصویر سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ شامل کی آنکھیں ڈبڈبا کے ان کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے فریم ان کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا۔ مبادہ کہیں جاگ ہی نہ جائے۔ نیچے کال کر کے ان کی موجودگی کی اطلاع دی اور خود وہیں ان کی گود میں سارا کر لیٹ گیا۔ ان کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر دل میں اطمینان اتر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ثاقب ملازمہ کا فون سنتے ہی دوڑا۔ مجھے عجیب سی درد ہو رہی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فرح کی تکلیف زدہ آواز حلق سے بمشکل نکلی۔ ثاقب نے احتیاطاً فرح کو اٹھنے میں مدد دی۔ 7واں مہینہ چل رہا تھا، جس کے باعث اس کا جسم خاصا بڑھ گیا تھا اور وزن بھی کافی بڑھ چکا تھا۔ لفٹ کے ذریعے اسے نیچے لائے، آہستہ آہستہ چلاتا پارکنگ میں لے آئے۔ فرح کا سارا چہرہ اس مشقت سے پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ سانس دکھنے کی طرف چالی تھی۔ گاڑی میں بٹھا کر پہلے اسے پانی دیا اور پھر گاڑی اسٹارٹ کی۔ چہرے پر گہرا تفکر تھا۔ ہاسپٹل پہنچنے تک وقفے سے فرح پر نگاہ ڈالتا، جس کو چہرہ درد کی شدت سے ضرورت تھا۔ ہاسپٹل میں نرس اسے دیکھتے ساتھ ہی ایمرجنسی میں لے گئی۔ ثاقب بے چینی سے وہیں ٹہلنے لگا۔ فرح کے ساتھ کون ہے؟ باریک جسامت کی نرس باہر آ کر اونچی آواز میں سب سے مخاطب ہوئی۔ میں ہوں فرح کے ساتھ میری وائف ہے۔ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ ثاقب کی پریشانی اس کے لہجے سے آیا تھی۔ ایک تو بیوی کا دھیان نہیں رکھتے، ہاسپٹل آ کے ایسے ظاہر کرتے ہو جیسے بڑی فکر ہے بیوی کی۔ نرس کی کڑھتا لہجہ ثاقب کو غصہ دلا کہ آپ سے جتنا پوچھا اس کا جواب دے، اپنے بھاشن کسی اور کو سنانا۔ ثاقب اونچی آواز میں برسا تو نرس کا رنگ اڑا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ غلط جگہ پر اپنے صحیح الفاظ بول گئے ہیں۔ ان کا آپریشن کرنے پڑے گا۔ کاؤنٹر پر جا کر فارم فل کرے اور پیمنٹ جمع کروائیے۔ اس بار نرس نے پینترا بدلا اور نرمی سے بولی۔ ایسے کیسے آپریشن؟ آپ ڈاکٹر کو بلوائیے۔ مجھے بات کرنی۔ ثاقب پریشانی سے جھنجھلائی۔ ڈاکٹر صاحبہ بھی روم میں جائیں گی تو آپ کو خود بلا لیں گی، نرس نے جواب دیا اور دوبارہ اندر چلے گی۔ ثاقب اٹھتے رنگ کے ساتھ ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا۔ 20 منٹ بعد ڈاکٹر نکل کر اپنے روم کی طرف گئے تو نرس نے قریب آ کر اسے ڈاکٹر کا پیغام دیا۔ ثاقب اضطرابی کیفیت میں ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میری وائف کیسی ہے؟ روم میں داخل ہوتے ثاقب نے بےتابی سے پوچھا۔ آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔ اصل میں آپ کی وائف کو انٹرنل انفیکشن تھا، جس نے اندرونی طور پر انہیں شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مکمل چیک اپ کے بعد آپریشن ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ آپ کا بیبی پری میچور ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید اس میں ذہنی یا پھر کوئی جسمانی ابنارملٹی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بولی۔ ثاقب اضطرابی انداز میں مٹھیاں بیچنے لگا۔ ثاقب اپنے آپ پر کنٹرول کرتا باہر نکل گیا۔ دلداری مار کر رونا چاہ رہا تھا۔ کاؤنٹر پر جا کر فارم سائن کرنے تک وہ 100 بار مرا تھا۔
3 घंटे पर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और नर्स पर है, मुबारक को बेटा हुआ है, बच्चा हमने इनक्यूबेटर में शिफ्ट कर दिया। आप देख सकते हैं नर्स अपनी पारदार आवाज़ में बताकर वापस चली गई। साकब ठीक तरह से बेटे की पैदाश पे होश भी ना हो सका। आधे घंटे बाद नर्स के बुलावे पर डॉक्टर के रूम में आया। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। मुझे बहुत अफसोस है साकब साहब, आपकी वाइफ की इंटरनल कंडीशन अब इस काबिल नहीं रही कि वो दोबारा माँ बन सके। हमें उनकी कंडीशन देखते हुए ऑपरेट करना पड़ा, वरना जहर उनकी बॉडी में फैलकर उनकी मौत का सबब बन सकता था। डॉक्टर ने उसके सर पर बम फोड़ा। वो साकब निगाहें टिकाए सामने दीवार को देखे गया। मेरा बेटा तो ठीक है ना? उसकी आवाज़ लड़ज रही थी। अभी कुछ भी कहना काबिल इस वक्त है। बसाहल बच्चा देखने में ठीक है, उसकी ग्रोथ के बाद ही अंदाज़ा होगा। अब बस दुआ कर अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर का लहजा दिलासा देता हुआ था। साकब थका थका सा उठकर बाहर निकल आया। कदमों की शिकस्त की लड़खड़ाहट की सूरत नजर आ रही थी। मामा, हम किसके घर आए हैं? सुबह उठे हादी हैरानगी से सारा घर देखने के बाद जिमल के पास आया। बाकी सब मुर्दू से शर्ट बांधे सो रहे थे। जिमल की आंख हादी के उठने के बाद खुल गई थी। मेरी जान, ये हमारा नया घर है, अब हम यहीं रहेंगे। जिमल ने उसे बाजू से पकड़ कर करीब बैठाते हुए कहा। हादी छठी क्लास में था, औकात काट में अपनी उम्र से बड़ा लगता था। बट मामा, पहला घर ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पर लॉन भी नहीं। मैं क्रिकेट और फुटबॉल कहाँ खेलूँगा? हादी के अपने ही दुख थे। जिमल उसके सामने कोई बात करने से एहतियात बरतती थी। मेरा बच्चा, नीचे इतना बड़ा पार्क है, शाम में आप ही के साथ जाकर खेल लेना और देखना यहाँ न्यू फ्रेंड भी बन जाएंगे, अब बोर भी नहीं होंगे। जिमल ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी थी कि मामा। इस बात में गर्दन हिलाकर वो उठकर बाहर आया। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ रोशान निदा और शीजा के साथ महबी इस तरह थी। हादी की आंखें शरारत से चमकी। अपने कमरे में वापस आकर जिमल का मोबाइल ढूंढा। जिमल वाशरूम में थी, इसलिए हादी मुतमईन होता मोबाइल लिए आप पीयू के कमरे में आए। कुछ ही देर में कमरा तीनों की चीखों से गूंजा था। वह हादी पेड़ पर हाथ के हंस हंस कर दोहरा हो गया। मोबाइल में से मुसलसल ड्रावनी आवाज़ें गूंजी थी। रोशाने सबसे पहले उतर कर दौड़ी उसके पास पहुंचे। मोबाइल जबर कर आर किया। हादी के बच्चे, अगर हमारा हार्ट फेल हो जाता। नीदा दिल पर हाथ के अभी भी कांप रही, इतनी बड़ी हो गई हैं और अभी भी डरती हैं। हादी ने मजाक उड़ाया तो तीनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। उनकी नीयत बांधते ही हादी ने दरवाज़ा खोल कर दौड़ लगा दी। तीनों उसके पीछे थी। सारा फ्लैट उनके कहकू से गूंजा तो जिमल ने मुस्कुरा का ये मंजर देखा, दिल में सन्नाटा उतराया था। किसी की याद बड़ी शिद्दत से हमलावर हुई थी। आंखें नम हुई तो वो रुख मोड़ गई। बच्चों से अपने आंसू छुपाना मकसूद थे। दिन तक साहब ने मिलजुल कर सारा घर सेट कर दिया। जावेद बाबा जब कमरे से बाहर निकले तो सब ने मुंह पर हाथ आकर चीहों का गला घोंटा। बच्चों, ये हुलिया अपने आप को बचाने के लिए है। सर और दाढ़ी के बालों को ब्लैक कलर में रंगे वो पहचानने नहीं जा रहे थे। इसी असना में अमाजीना पठानी टोपी बुरका पहने बाहर आई। इस बार उन्हें शौक नहीं लगा, समझ जो आ चुकी थी। शामी ने अपने हाथों से इफ़त को नाश्ता के बाद मेडिसन लेने के बाद तैयार होने चला गया। आबे से ताहिर इसे कभी भी पसंद नहीं थी। तैयार होकर एक नज़र दोबारा इफ़त को दिखने आया। सर, ये वाली मेडिसन 2 दिन की रह गई है। केयर टेकर ने स्लिप उसकी जान बढ़ाई। ठीक है, किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। मीर ने एहतराम से बात मुकम्मल की। ये केयर टेकर, जिनका नाम परवीन था, बेवा खातून थी। माजूर बेटे और 2 जवान बेटियों को पालने के लिए जॉब कर रही थी। शामिल ऑफिस पहुंचा तो रूम में बैठी लड़की को देखा चौंका। उसके सामने आकर दोनों हाथ अपने बांधे हल्की का मुजाहरा किया। ऐसे क्यों देखते हैं? मैंने आपका कोई उधार देना है? मासूम से आंखें पटपटाते शामिर को कहकर लगाने पर मजबूर कर गई। सबा, तुम कभी नहीं सुधोगे। हाय बाय द वे, तुम्हारा दिल कहाँ कलाबाजियाँ खाता फिर है? कोई अता पता नहीं जनाब का। शामिर ने दिल नवाज का पूछा। सबा और दिल नवाज यूनी के वक्त के बेहतरीन दोस्त थे। शामिर ज़्यादा खुलने मिलने वाला नहीं था। 49 साल में उन दोनों के अलावा कोई चौथा उन तीनों के बीच में ना आ सका। मैं यहाँ हूँ लहकते हुए दिल नवाज उसके रूम में मौजूद वाशरूम से निकल। तुम बास मत आना, यूनी में भी तुम्हारा यही काम था। पता नहीं तुम्हारे मुंह पर इतनी मिट्टी क्यों जम जाती है। चेहरे से टपकते पानी को देखकर सना मीर ने चोट की। जिगर मेरी ग्लोइंग स्किन से जालस हो रहा। शामिर से बगलगीर होते तंज किया। सबा, मुझे पक्का यकीन है शादी के बाद ये मसूफ तुम्हारा फेस वॉश नहीं ठहरने देंगे।
شامل کی باپا ان دونوں کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ بے فکر رہیے میرا بھائی، میں اپنا فیس واش تالے میں رکھوں گی۔ صبا کے بعد دل نواز نے گل کو سے دیکھا جس پر زبان نکل کر اسے چراتی دل نواز کو ہنسنے پر مجبور کر کے شامل نے چائے کا آرڈر دیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آج کیسے یاد آ گئی میری شامل نے تنزیہ کہا۔ تمہاری اس بہن اور ہونے والی بابی صاحبہ کو چاپ کا دورہ پڑا ہے، اب تم سے زیادہ قابل اعتبار کوئی بندہ نہیں، اس لیے اس کو لے کر سیدھا تیرے پاس آئے ہوں۔ دل نواز نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی۔ تم کیوں نہیں اسے اپنی فیکٹری میں رکھے؟ شامی نے گھڑ کر کہا تو دل نواز نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نتیجتاً صبا کے ہاتھ کا کرارا مکہ اس کے کندھے پر پڑا۔ آپ کے دوست کے بقول چونکہ ان کی فیکٹری میں کوئی فیمیل امپلائی نہیں ہے، اس لیے میں وہاں جاب نہیں کر سکتی۔ صبا نے مسئلہ سامنے رکھا۔ کیا انکل ابھی تک اپنی بات پر قائم ہے؟ شامل کی حیرانگی بجا تھی۔ دل نواز کے والد کے جوتے بنانے کی فیکٹری تھی، جو سے انہوں نے کوئی فیمیل نہیں رکھی تھی۔ ان کے بقول مردوں کا سارا دھیان کام کی بجائے خواتین کی طرف ہوتا ہے۔ دل نواز کے سمجھانے پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ دل نواز نے ہنکارا بھرا۔ چلیے پھر محترمہ صبا بتائیے کون سی سیٹ پر بیٹھیں گی؟ آپ کی سیکٹری، پھر آپ جہاں بھی بٹھا دیں۔ اپنے پسند بتا کر ساتھ ہی شامل کو بھی احتیاط دیا۔ لو اپنی شکل کی تمہیں کوئی چپڑاسی نہ رکھے۔ آئی بڑی سیکٹری اسے تمانے کو دل نواز نے مذاق اڑایا۔ اچھا تو پھر پکڑو یہ انگوٹھی اور جا کر اپنی خوش شکل کزن سے شادی کر لو۔ انگوٹھی اتار کر اس کے سامنے ٹیبل پر پٹھتے صبا جی ہی خدا کو مانو لڑکی، یہ کیا بات پر انگوٹھی اتار دیتی ہے؟ انگوٹھی اٹھا کر اس کا ہاتھ تھامے زبردستی اس کی انگلیوں میں پھنسائی۔ شامل راکنگ چیئر پر جھولتا ان کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچھے دوست بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتے ہیں، کچھ وقت کے لیے انسان ان کی موجودگی میں اپنے دکھ بھول جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں چائے پیتے ہوئے صبا کو اس کا کام سمجھانے لگا۔ ثاقب فائر کو لے کر گھر احتیاط سے لٹا دیا۔ کچے ٹانگوں کی وجہ سے ڈاکٹر نے احتیاط کی تلقین کی تھی۔ ثاقب ہم اپنا بیٹا کب گھر لائیں گے؟ پڑا نم آواز میں ثاقب کو دیکھ کر بولی۔ ابھی وہ بہت کمزور ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کم سے کم 2 ماہ مزید وہاں رہے گا تو اس کی طبیعت سنبھلے گی۔ ثاقب خود بھی رو دیا۔ اولاد کا دکھ ایسا ہوتا ہے، اچھے کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے ثاقب؟ پہلے دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا اور اب جو آیا ہے وہ بھی ہاتھ چھڑوانا چاہتا ہے۔ اس کی سسکی ثاقب کا دل چیر دے۔ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ اب میں تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ ثاقب نے فرح کو دیکھا جو آنکھوں میں خوف لیے اس کی طرف آنس پر نظر سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، زندگی کی آخری سانس تک۔ ثاقب اس کے دونوں ہاتھ تھامے چومتے ہوئے بولا اور ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے بہتے آنسو کو اپنی پوروں سے سمیٹ لیا۔ زمل پریشان ٹی وی لاؤنج میں ٹہلی تھی۔ جاوید بابا کو کہ کافی دیر ہو گئی تھی، اوپر اس کا فون میں بن رہا تھا۔ اماں زرینہ بھی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ ماما آپ پانی پیے، انشاءاللہ جاوید بابا خیریت سے ہوں گے۔ روشانی کے قریب آ کر اسی لمحے فلائٹ کی بیل بجی۔ زمل تیزی سے آگے بڑھی اور ہال سے آنے والے کا جائزہ لیا۔ جاوید بابا کی صورت دیکھ کر تیزی سے چٹخنی اتاری۔ آپ کہاں رہ گئے تھے بابا؟ زمل کی بےتابی اور پریشانی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ بیٹا ان گنڈوں نے باسط کو ہٹا کر اپنا بندہ بٹھا دیا ہے، اس مہینے کا سارا کرایہ انہوں نے وصول کر لیا، اب کیا ہوگا؟ بڑا سا سوالہ نشان زمل کے سامنے تھا۔ ماما ہم پولیس کی مدد کیوں نہیں لے رہے؟ روشانی ان کے قریب بھارتی چند جلائی۔ آپ کو کیا پتا بیٹا، یہ پولیس والے گنڈوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ انہیں ہمارے بارے میں کوئی بھی خبر ہو۔ زمل کا ہنسا اپنی جگہ دوسرا۔ ماما سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے، اس طرح سے آپ کب تک ہمیں چھپا کر رکھیں گی؟ روشانی نے سمجھانا چاہا۔ روشانی جی کیسے پتہ چلے گا؟ پولیس والوں کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا۔ بالفرض میں پولیس اسٹیشن چلی جاؤں، افسر سے مل لوں اور وہ ان کا بندہ نکل آئے تو کیا کروں گی میں؟ بار بار ٹھکانہ چینج کرنا آسان ہے، یہ تو اپنا گھر ہے، اب اسے چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ زمل رسان سے بولی تو روشانی حفاظت چہرے اٹھ گئی۔ بابا اب کیا ہوگا؟ اگر یہ صورتحال رہی تو بینک اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، اگلے مہینے بچوں کی نئی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی، ہزاروں خرچے منہ کھولے کھڑے ہیں۔ زمل کی پریشانی بجا تھی۔ بیل کے کھانے سے تو خزانے بھی خالی ہو جایا کرتے ہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا بیٹا، بس دعا کیا کرو۔ جاوید بابا نے تسلی دی۔ میری پینشن اتنی ہے کہ گھر کا ماہانہ خرچہ پورا ہو جائے گا۔ جاوید بابا زمل کے لیے اپنوں سے بڑھ کر ثابت ہوئے تھے۔ ہرگز نہیں بابا، آپ ایسا سوچنا بھی نہیں، آپ کی محنت کی کمائی پر آپ کا حق ہے۔ زمل نے فوراً انکار کیا۔ اولاد پر خرچ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، آپ تو میری بیٹی ہو، یہ بچے میرے نواز سے نوازیا، اپنوں پر خرچ نہیں کروں گا تو کہاں اڑاؤں گا پیسے؟ جاوید بابا اب دیدہ ہو گئے۔ اپنی اولاد تو آنکھیں پھیرے بیٹھی تھی۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے بابا، آپ اور اماں کی وجہ سے تو مجھے سکون ہے، آپ کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی ہوں میں روز۔
زمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس بڑی دنیا میں جہاں ہر ایک کو اپنی پڑی تھی، یہ دو وجود جتنا دہر کی مال سائے کیے ہوئے تھے، حالات کے تھپیڑے جب بھی برداشت سے باہر ہوئے، دونوں نے ہمت بندھائی اور جینے کا ڈنگ سکھایا۔ آج اگر ان دونوں کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید آصف اور خالہ کے ہاتھوں سب گوا چکی ہوتی۔ میں نے ایک دو جگہ بات کی کوٹھی کرائے پر دینے کی، جیسے اچھے کرایہ دار ملے انہیں کرائے پر دے دیں گے۔ دونوں پوشنوں کا کرایہ 40-50 ہزار تک تو ہو ہی جائے گا۔ زبیر بابا کی بات نے آکسیجن کا کام کیا تھا۔ کھل کر سانس لیتی زمل پرسکون ہوئی۔ بابا اب آپ پلازے کی طرف نہیں جائیے گا، پتہ نہیں کس کماش کے لوگ ہیں، میں نہیں جانتی آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ زمل کے لہجے میں ان کے لیے احترام اور محبت ہی۔ ماما یہ دیکھیے شیزا نے میری شرٹ کیا ہنس چکی ہے، چلاتی ہوئی ندا غصے میں تنتناتی ہوئی آئی۔ کیا کر دیا شیزا نے؟ زمل کے لہجے میں بیزاری درائی۔ بچے کیا جانے ماں کی پریشانیاں، شیزا نے میری شرٹ کاٹ دی ہے۔ اپنی فیوریٹ شرٹ کا حال ندا کی برداشت سے باہر تھا۔ ماما میں نے ٹیل شرٹ کا ڈیزائن دیکھا تھا، اتنا اچھا لگے گا باندھ کے، یہ تو بس ایسے ہی غصہ کرنے لگے۔ شیزا جیسے ڈریس ڈیزائننگ کا شوق تھا، آئے دن نیٹ سے ویڈیوز دیکھ کر کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ شومی قسمت، آج ندا کی قسمت شرٹ کی قسمت جاگی تھی۔ اگر آپ بہن سے پوچھ لیتی تو یہ لڑائی نہ ہوتی۔ زمل نے نرمی سے سمجھایا۔ سوری ماما، ندا شرمندہ ہوئی۔ جاؤ جا کر بیگ ریڈی کرو، کل سے کالج کھل جائیں گے۔ روشانے سے کہو اس کے یونی کے لیے وین کا بندوبست ہو گیا، کل سے وہ بھی یونی جائے گی۔ اور تینوں اپنے عبایا اور نقاب کا دھیان رکھنا۔ زمل کے لہجے نے دونوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا۔ بیگم جی ایسے نہیں کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ پروین عفت کا ہاتھ تھامے اسے روک رہی تھی۔ عفت کافی دیر سے اپنے بال نوچنے کی کوشش کر تھی۔ خواب میں سلیمان کو زخمی حالت میں پڑا دیکھ کر پروین نے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر وہ قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ ہیلو میر صاحب، آپ جلدی گھر آ جائیے، بیگم صاحبہ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ پروین گھبرائی آواز سن کر شامل فوراً آفس سے بھاگا ہوا نکلا۔ راستے میں عفت کے ڈاکٹر کو بھی کال کر کے آنے کا بول دیا۔ مانی ہون میرو مان کو ہون نکلا ہے، تمہارے پاپا کا ہون نکلا ہے۔ عفت شامیر کا ہاتھ تھامے زارقطار رو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے آنے تک شامیر انہیں سنبھالنے میں لگا رہا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پرسکون کرنے کے لیے انجیکشن دیا تو جا کر عفت کی آنکھیں نیند سے بند ہونا شروع ہوئی، مگر ان کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ ڈاکٹر صاحب میڈیسن کے باوجود ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ دیکھو بیٹا، یہ سلیمان صاحب کو یاد کرتے ہیں، ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی برا خواب دیکھا ہے انہیں۔ سلیمان کے حوالے سے ڈاکٹر کی بات سن کر شامل افسردہ ہو گیا۔ 2 سال ہو گئے تھے، سلیمان کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ آپ یہ میڈیسن جاری رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ شامل نے ایک نظر بے سود پڑی عفت پر ڈالی۔ ماں کی یہ حالت اس کا دل چیڑھی تھی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں کچھ دیر تک پہنچ جاؤں گا، ثاقب نے فرح کو فون کر کے کہا۔ آج ڈاکٹر نے ننھے رمیز کے لیے انہیں بلایا تھا۔ ثاقب گھر پہنچا تو فرح بے تابی سے چکرا رہی تھی۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے آنے میں؟ فرح غصے سے بولی۔ یار، راستے میں ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے روڈ بند تھی، بس وہی دیر ہو گئی۔ ثاقب کی تھکن زدہ آواز ابھری۔ اب بیٹھ کیوں رہے ہیں؟ 2 بجے ہیں، ڈاکٹر اٹھ جائے گا۔ فرح اسے بیٹھتے دیکھا تلملائی۔ اچھا چلو۔ واپس اڑتے ہوئے مخاطب ہوا اور اسے لے کر نکلا۔ اف، آج ہی ساری دیر ہونی ہے۔ سگنل بند دے کر فرح جھنجھلائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اٹھ کے بیٹی کے پاس پہنچے۔ دکھ دے گا دکھ ملے گا، سکھ دے گا سکھ ملے گا۔ سگنل پر کھڑا فقیر اس کی گاڑی کے دروازے میں ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ ثاقب اس کی بات پر چونکا، دل کہیں ڈوبا تھا۔ والٹ سے نوٹ نکال کر فقیر کی طرف بڑھایا۔ حرام کی بو، حلال کی خوشبو۔ ثاقب کے نوٹ والے ہاتھ کو چٹکتے وہ فقیر بول کر آگے بڑھ گیا۔ ثاقب وہ فرح کے چہرے کا رنگ اڑا۔ فقیر کی بات زور سے دل پر لگی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے تک دونوں اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ڈاکٹر فیروز سے کو بتا دے رمیز کی پیرنٹس آئے ہیں۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر ثاقب نے وہاں کھڑے لڑکے سے کہا، آپ چلے جائیے، ڈاکٹر صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہی لڑکا ان سے مخاطب ہوا تو دونوں بے صبری سے اندر کی طرف بڑھے۔ آئیے تشریف رکھیے۔ انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا، ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ فرح کے لہجے میں بے چینی واضح تھی۔ غصہ کرے مسز ثاقب، اپنے بیٹے کو آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ آپ کا بیٹا اب کا طبیعت ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ آپ کا بیٹا ذہنی معذور ہے۔ اس کا دماغ اپنی عمر سے کہیں چھوٹا ہے، بظاہر کو جسمانی معذوری نہیں، مگر اپنی جوانی تک اس کا دماغ بس 5 سال کے بچے تک رہ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات نے ان کے پرہچے اڑا دیے تھے۔ دونوں حقدار ڈاکٹر کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ثاقب صاحب غصہ کیے کری اسے بکھرتا دیکھ کر ڈاکٹر فیروز اٹھ کر قریب آئے
اور کندھا تھپتھپایا فرا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جنہیں صاف کرنے کا اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ ثاقب نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور فرا کو بازو کی گھیرے میں لیا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر 3 ماہ کے رمیز کو لیے اندر آئے۔ یہ لے اپنا بیٹا۔ گلابی گڈے کو فرا کی گود میں رکھا تو وہ چونکہ میرا بچہ اسے دینے سے لگائے وہ پھوٹ پر رو دی۔ ثاقب نے اس کے ہاتھ سے رمیز کو لے کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ روشان نے یونی کی سیڑھی پر بیٹھی اپنی بیسٹ فرینڈ طوبیٰ کا ویٹ کرتی آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹ اس کی سوچ میں خلل کا باعث بن رہے تھے۔ اس کی نگاہ یونی کے لان پر پڑی جہاں دہل پر بیٹھی چڑیا بے چین تھی۔ یوں ہی سرسبز گھاس دھوپ کی تمازے سے چمک رہی تھی۔ طوبیٰ مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، اپنے سر پر ہاتھ مارتے روشانے کو یاد آیا۔ وہ عبایا پہنے ہوئے تھی اور چہرہ نقاب میں چھپا تھا۔ اپنی کتابیں اور بیگ اٹھاتے ہوئے کلاس روم کی طرف بڑھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق طوبیٰ دوسرے لڑکیوں سے اس کے متعلق پوچھ رہی۔ طوبیٰ میں یہاں ہوں۔ اس کے قریب جا کے اسے متوجہ کیا تو وہ چونکتی پلٹ گئی۔ تم ہو؟ اس کے بعد حیرت کے مارے اونچی ہو گئی۔ میرے سر پر کیا سینگ نکلا ہے؟ طوبیٰ کو آنکھیں پھاڑے دے کر روشان نے بولی۔ یہ تبدیلی کیوں؟ اس کے قریب بیٹھ کر طوبیٰ نے استفسار کے ماما کو حکم ہے اور میں بھی اس میں کمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کسی سہارے نے آپ کو اپنی پناہوں میں لے لیا ہو۔ روشانی کی بات پر طوبیٰ نے سر اٹھایا جس کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ تم بھی کوشش کرو عبایا پہننے کی، ہم نے تو کبھی غور کیا ہی نہیں۔ پردے کا حکم تو اللہ کی طرف سے ہے، پھر ہم لوگ نہ جانے کیوں لاپرواہی برتتے ہیں۔ روشانی نے حساس سنجیدگی سے کہا تھا، یار مجھ سے نہیں پہننا جاتا، میں ایسے ہی تھی۔ طوبیٰ کے لہجے میں بیزاری داڑے۔ لیکچرار کے آنے پر دونوں سیدھی ہوگی۔ ارے دیکھو یار پرکا ایونجر کو کیا ٹور ہے بھائی۔ کالج سے نکلے ہی 2 لفنگے لڑکے نیدا اور شیزا کے پیچھے لگے۔ آج وین کی چھٹی تھی اس لیے دونوں رکشہ دیکھنے مین روڈ کی طرف چل دی۔ میرا دل کہے ان کے دماغ دوست کا دوست صدا کی جلد باز نیدا نے بلند آواز میں اظہار خیال کیا۔ ہائے کیا ادا ہے، سونیو آؤ نہ پھر دیر۔ بات کی ایک لڑکا اس کے بالکل قریب آ کر بولا تو وہ دونوں تیزی سے سڑ پر ہوئی۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے چلے جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ شیزا نے انہیں وارن کیا۔ ہم پچھتانے والوں میں سے نہیں ہیں جان، ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ اس کے قریب کھڑے لڑکے نے چلتی ہوئی نیدا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور یہ کوشش اسے خاصی مہنگی پڑ گئی۔ جس ہاتھ کو اس نے پکڑا تھا وہ ہاتھ نیدا نے گھمایا اور مقابل کی چیخ نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی تیزی سے قریب آئے۔ وہی رک جاؤ ورنہ ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ شیزا چیخی اور بیگ سر پر کھا۔ آتے جاتے لوگ بے پرواہی سے گزر رہے تھے۔ شیزا کا دل دکھ گیا لوگوں کی بے حسی پر۔ شیزا نے تیزی سے عبایا کو اتنا اوپر اٹھایا کہ اس کی ٹانگیں کھل سکے اور ایک فلائنگ کی قریب آتے لڑکے کی منہ پر ماری۔ نیدا ابھی تک اس لڑکے کا بازو مروڑے ہوئے تھی اور وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ لڑکے کے منہ پر پڑنے والی کی خاصی زوردار تھی۔ وہ چیختا پیچھے گرا۔ تیسرا لڑکا ڈر کر وہیں رک گیا۔ اسی اثنا میں مہران قریب آ کر رکی اور ایک لڑکا دوڑتا ہوا قریب آیا۔ آپ چھوڑیے اسے، سائڈ پر رکیے۔ نیدا کے ہاتھ سے لڑکے کا ہاتھ چھڑوا کر دونوں کو سر پر ہونے کا اشارہ کیا۔ 1 منٹ کے اندر اپنی شکلیں گم کرو، دوبارہ اس گلی میں نظر نہیں آنا۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتا انہیں دوڑ کر وہاں سے جاتا دیکھتا رہا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ ہم انہیں سبق سکھا رہے تھے، آپ پتہ نہیں کیوں ٹپک پڑے۔ شیزا غصے میں تلملائی۔ مقابل کے چہرے پر ہنسی بحثاتا تھی۔ دونوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ لیڈیز مانا آپ بہت بہادر ہو گئے ہیں، مگر آپ بھول گئے ان کے پاس ہتھیار ہوتا تو آپ کے لیے خطرہ بڑھ جاتا۔ آہد نے سمجھانا چاہا، ہم انہیں ہتھیاروں سمیت سنبھال لیتے۔ آپ کی اینٹس کی وجہ سے انہیں بھاگنے کا موقع مل گیا۔ نیدا کا غصہ اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ آہد نے بغور نقاب میں چھپے چہرے کو کھوجنے کی کوشش کی۔ چلو۔ شیزا نے ایک کٹیلی نگاہ اس اجمی پر ڈالی اور نیدا کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگی۔ مس پلیز، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ آہد اپنی عادت کے برخلاف چاہ کر بولا، آپ کیا لگتے ہیں ہمارے؟ نیدا کی آواز میں طنز تھا۔ آپ 22 سمجھ لیں۔ شیزا کی طرف دیکھ کر آہد مسکراتے ہوئے بولا، سمجھنے میں اور 22 ہونے میں بہت فرق ہے، اس لیے پلیز آپ ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں کریں، آگے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ شیزا نے بات مکمل کی اور نیدا کو لیے آگے بڑھ گئی۔ آہد نے مسکرا کر انہیں جاتے دیکھا اور گاڑی میں بیٹھا احتیاط سے گاڑی ان کے پیچھے لگا دی۔ مقصد انہیں حیریت سے جاتا دیکھنا تھا۔ وہ مائی گاڈ! رکشے سے اترے ہوئے نیدا کی نگاہ سامنے اٹھے۔ اسے سو بوائل کا جھٹکا لگا۔ یہی حال شیزا کا تھا۔ وائٹ مہران ان کی بلڈنگ کی پارکنگ میں کھڑی ہو رہی تھی۔ یہ ہمارا پیچھا کرتا یہاں تک آ گیا۔ پہلی بار شیزا کے لہجے میں خوف ابھرا۔ آہد گاڑی پارک کرنے کے بعد باہر نکلا اور پچھلا دروازہ کھول کر کچھ شاپرز نکال کر ہاتھ میں پکڑ کر گاڑی لا کی
یہ تو شاید یہاں کسی کے فلیٹ میں آیا ہے، نیدا نے اندازہ لگایا۔ اس کے آگے بڑھنے پر وہ دونوں پلر کی اور سے باہر نکلی اور سیڑھی کی طرف آئی۔ ہاتھ کو لفٹ میں جاتا دیکھ چکی تھی۔ تم دونوں اتنی لیٹ ہو گئی؟ میرا پریشانی سے بلحال تھا۔ زیمل انہیں دیکھتے غصے سے بولی تو نیدا نے انہیں ساری رویداد سنا دی۔ تم لوگوں کو آئندہ کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، منہ باندھ بھی رکھا جا سکتا۔ زیمل نے گر جھٹکا۔ ماما، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ نیدا مام کی بات سن کر شاک ہوئی۔ اللہ ہدایت دے لڑکوں کو۔ زیمل نے سر جھٹکا۔ تم ذرا کھانا کھانے سے پہلے یہ پلیٹ سامنے والوں کے ہاں دیا۔ زیمل نے بڑیانے سے بڑی پلیٹ نیدا کی طرف بڑھائی، جو کپڑے تبدیل کر کے آ چکی تھی۔ دوپٹہ صحیح سے پھیلا کر لیا اور پلیٹ لے کر باہر نکلی۔ سامنے والے فلیٹ میں سعدیہ بھابھی اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ 2 چھوٹے بچے تھے اور میاں باہر جاب کرتے تھے۔ پہلے بجا کر وہ دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگی۔ جی فرمائیے۔ دروازہ کھلتے نظر آنے والی شکل دیکھ کر ایک لمحے کو جھٹکا لگا، جبکہ احد اسے غور سے دیکھتا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے نیدا، آؤ نا۔ سعدیہ اس کی جھلک دیکھتے ہی آگے بڑھی۔ بس بھابھی، میں یہ دینے آئی تھی۔ پلیٹ ان کی طرف بڑھا کر وہ تیزی سے بیٹھی اور فلیٹ میں گھس کر دروازہ بند کیا۔ نیدا زیر لب بولتا وہ اسے پہچان چکا تھا۔ دل خوشگوار انداز میں دھڑکا۔ صبا، یہ ڈیٹیل فرحان گروپ کو میل کر دو۔ میرا خیال ہے ان کا اسٹاک پورا ہو چکا ہے۔ میں کچھ دیر تک فیکٹری وزٹ کے لیے جاؤں گا۔ تمہیں چلنا ہے تو یہ میل کر کے آ جاؤ۔ شامل نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ صبا اسے فیکٹری دیکھنے کی خواہش کر چکی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد صبا اس کے آفس آئی تو وہ اسے لیے فیکٹری کی طرف چل نکلا۔ 15 منٹ میں وہ فیکٹری میں تھے۔ اللہ، اتنی بڑی بڑی مشینیں! صبا مارے حیرت کے منہ کھولے کھڑی ہو گئی۔ آج تک ٹی وی میں ہی ایسی مشینز دیکھی تھی۔ صبا منہ باندھ کر مکھی گھس جائے گی۔ شامل اس کے سر پر چوپا لگا تھا۔ بولا۔ صبا نے بوکھلا کر منہ پر ہاتھ رکھا۔ میر بھائی، کیا جناتی سائز کی مشینیں ہیں؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ میری بہن، کپڑا بھی تو سوٹ کا بنتا ہے۔ وہ دیکھو، وہ چھوٹی مشین ہے، اس پر سٹالر تیار ہوتے ہیں۔ رائٹ سائڈ کی طرف اشارہ کر کے اس نے صبا کو دکھا، جہاں اس وقت تیزی سے کام جاری تھا۔ اس کا پرنٹ کتنا خوبصورت مشین میں رول ہوتے ہیں۔ سوٹ کو دیکھ کر صبا بے احتیاط بولی، جہاں بلیک اینڈ وائٹ سوٹ اس رول کی صورت میں لپیٹ رہا تھا۔ شامل نے اشارہ کر کے ایک ورکر کو بولا، یہ سوٹ ریڈی ہو جائے تو ایک میرے آفس بھیج دینا۔ شامل نے کہا تو وہ سر ہلاتا واپس چلا گیا۔ تمہارا سوٹ آفس پہنچ جائے گا، میر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں میر بھائی، میں نے اس لیے تو تعریف نہیں کی تھی۔ صبا ہلچل ہوئی تو شامل نے گھور کر دیکھا۔ میری بہن پہلی بار فیکٹری ہے، اس میں کیا حالی ہاتھ جانے دوں ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی ڈالی۔ تھوڑی دیر میں شامل نے سارا اسٹاک چیک کیا۔ ہیڈ کے مطابق شام تک اسٹاک کمپلیٹ ہو جانا تھا اور رات کو ہی ڈلیور بھی۔ شامل مطمئن ہوتا فیکٹری کا جائزہ لے کر صبا کو لیے واپس آفس آ گیا۔ ماما، کیا فرق پڑ جائے گا؟ ویسے بھی تو میں نے جاب کرنی ہے، اب یہ چھٹیاں ضائع ہو جائے گی گھر بیٹھ کر۔ روشانی نے زیمل کے سامنے بیٹھے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں زینہ نے بتایا تھا کہ ان کی بیگم صاحبہ کی کیئر ٹیکر اپنی بیٹی کی شادی کی وجہ سے چھوڑی تھی۔ اس کا داماد 19 سال لے کر جا رہا تھا۔ روشانی نے سنتے ہی زیمل کے پیچھے لگی۔ یہ جاب تمہاری قابل نہیں؟ زیمل جھنجھلائی۔ ماما، جاب تو جاب ہوتی، کسی آفس میں بھی تو جاب کروں گی۔ یہاں تو سیلری اتنی فٹ ہے، میری سیمسٹر کی فیس جمع ہو جائے گی۔ روشانی نے ایکسائٹیڈ تھی، مگر زیمل کا دل نہیں مانا تھا۔ زیمل بیٹا، اجازت دے دے، اس بے بس ان کے کھانے پینے اور دوائیوں کا دھیان رکھنا ہے۔ میرا بیٹا تو صبح کے گے اکثر شام کو واپس میر بیٹا تو صبح کے گے اکثر شام کو واپس آتے ہیں۔ دن میں ایک بار والدہ کو دیکھنے کے لیے چکر لگتا ہے ان کا۔ باقی گھر میں کوئی مرد نہیں، چوکیدار اور بلکہ صبح ان کو بگاڑ کے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اماں زرینہ نے کال کرنے کی کوشش کی۔ اماں، میں احمد بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی قیامت کے دن؟ زیمل رو تھی۔ ماما پلیز، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ آج تک آپ نے کبھی مجھے ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، اور پاپا کے جانے کے بعد جس طرح آپ نے ہمیں سنبھالا، آج کی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ پریشانی ہو انہیں پاؤں کی کیڑے میں لیے روشانی ابریدہ ہوگی۔ اس زیسل کے اتار چڑھاؤ میں زیمل کی محبت میں کبھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ یہ محبت و احساس پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ زیمل کے اجازت ملنے پر آج وہ اماں زینہ کے ساتھ میر ہاؤس آئی تھی۔ اماں زینہ، آپ نے اچھی طرح کام سمجھا دیا، میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ شامل نے ابائے میں کھڑی روشنی کو بغور دیکھتے کہا۔ روشنی، اسے اماں زینہ نے نام دیا تھا، آپ فکر نہیں کریں، اگر کوتاہی ہوئی تو آپ سزا دے سکتے ہیں۔ روشانی کا پر اعتماد انداز شامل کو اچھا لگا۔ نقاب سے جھانکتی شہد رنگ آنکھیں گنی کالی پلکوں کی اور میں تھی۔ روشنی نے یوں ہی نگاہ اٹھا کر لاؤنج کا جائزہ لیا تو ٹھٹکی۔ سائڈ کی دیوار پر لگی تصویر میں کھڑے دونوں وجود دیکھے بالے لگے۔ کہاں یہ اسے یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آیا۔ روشنی بیٹا، آپ جا کر دوائیوں کی ترتیب سنبھالو،
بلکہ ڈائری میں لکھ لو۔ ڈائری میں نہیں، میں موبائل میں الارم سیٹ کروں گی۔ اس طرح بولنے کا نشہ نہیں ہوگا۔ روشنی نے اپنا آڑیا دیا۔ شامر اسی سے متاثر ہوا۔ آئیے میرے ساتھ۔ اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا خود عفت کے کمرے کی طرف بڑھ کے مرسان کی مقدار اور ٹائم لکھوا کر ان کے کھانے پینے، سونے جاگنے، معاملات کے متعلق آگاہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کے قریب جا کر شامر کو دیکھتے پوچھا۔ عفت میر نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ عفت سلیمان ایک دم روشانے کے منہ سے نکلا۔ شامر نے چونکوں سے دیکھا جو جلدی سے رخ موڑ مرسان کو دکھنے لگی۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ شامر یوں نام لینے پر چونکا۔ نہیں تو۔ ہاں، اماں زرینہ نے نام بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ روشانی فوراً سنبھل کر بولی۔ شامر مضطرب ہوا مگر پھر سر جھٹکتا ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھ کر واپس ڈال دیا۔ اس کے جانے کے بعد روشانی نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ بچپن کا شامر آج ایک بزنس مین کے روپ میں اس کے سامنے تھا، جس سے فقط 4 یا 5 بار ملی تھی۔ آخری بار جب ملی تو 6 کلاس میں تھی۔ ثاقب ہاتھوں میں ڈیڈو شاپنگ بیگ لیے گھر میں داخل ہوا۔ فرح بیبی کارٹ میں لیٹے تمیز کو جھولے دے رہی تھی۔ یہ لو بھائی، سب چیزیں چیک کر لو، تمہاری لسٹ کے مطابق سب کچھ خرید کے لایا ہوں۔ لاؤنج کے صفحے پر چھاپا رکھتے فرح سے مخاطب ہوا، جو نہ جانے کون سی گہری سوچ میں گم تھی کہ اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ فرح اسے متوجہ کرنے کے ثاقب نے کندھے پر ہاتھ لگایا تو وہ چونکہ کیا سوچ رہی تھی۔ ثاقب ننھے تمیز کو گود میں لیتے اس سے پوچھنے لگا، ہم نے کبھی نہیں سوچا ثاقب ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد کو ملے۔ فرح دھیمے لہجے میں لرزی ہوئی آواز میں کہنے لگی، تم کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہو؟ اپنا دھیان بچے پر لگاؤ۔ ثاقب ایک دم بڑکا، میں غلط نہیں کہہ رہی، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے رہا ہے، ہماری اولاد کی صورت میں۔ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے فرح مضطرب تھی۔ اس کے دل میں اللہ نے توبہ کی توفیق ڈال دی تھی، شاید اس کا خود کو گنہگار مان لینا اللہ کو پسند آیا تھا۔ میرے ساتھ یہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر چائے بناؤ۔ ثاقب کے لہجے میں درستگی درائی۔ فرح نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا جس کے چہرے پر غصہ صاف ظاہر تھا۔ فرح نے دل سے ثاقب کی ہدایت کی دعا مانگی، لیکن شاید ابھی اللہ نے ثاقب کی رسی دراز ہی رکھی تھی۔ اس کا دل ابھی سیاہ تھا، نور کی روشنی سے دور، دوسروں کا حق چھین کر کھانے والے کیا جانے حلال کے ایک لقمے کا مزہ۔ نیدا تمہیں سعدیہ بھابھی بلا رہی ہیں، کال کی ہے انہوں نے۔ چھٹی کی وجہ سے دونوں گھر پر موجود تھے، انہیں کیا کام پڑ گیا؟ مجھ سے نیدا جھنجھلائی۔ کتنی بری بات ہے، وہ اتنا پیار کرتی ہے تم سے، اور تم دیکھو ذرا زمل کو، اس کا ناک منہ چڑھانا ناگوار گزرا۔ نیدا دل ہی دل میں تلملائی۔ اب انہیں کیا بتاتی؟ بے دلی سے دوپٹہ درست کرتی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ سامنے فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا، سر جھٹکتے قریب آئی اور ذرا سا آگے ہو کر اندر کا جائزہ لیا۔ لاؤنج خالی تھا، گہری سانس لیتی سیدھی ہوئی۔ آپ کیا توڑ رہی ہیں؟ عہد کی آواز ابھری اور نیدا سپرنگ کی مانند اچھلی۔ آپ کبھی کوئی سیدھا کام کیوں نہیں کرتے؟ نیدا اس پر برسی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ مجھ پر کیوں اتنا غصہ اتار رہی ہیں؟ چھوٹے بچے کی طرح منہ بسوڑتا نیدا کا دماغ گما گیا۔ آپ نہایت فضول انسان ہیں، نیدا پھنکاری۔ وہ اندر جا کر دروازہ زور سے بند کیا۔ میڈم، یہ میری بہن کا فلیٹ ہے، آپ نے غصے میں غلط دروازہ مارا ہے۔ عہد کی بات پر نیدا نے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ بندہ جب بھی ملتا ہے میرا دماغ ضرور خراب ہوتا ہے۔ اونچی آواز میں بڑبڑائی تو نزدیک آتی سعدیہ بھابھی حیران ہوئی۔ کون دماغ خراب کرتا ہے تمہارا؟ سعدیہ کو تشویش ہوئی۔ آپ کا بدتمیز بھائی۔ نیدا کے منہ سے بلا ارادہ نکلا تو فوراً زبان تھا تو بھائی، پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ سعدیہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ ناک ہونے پر کھولا تو سامنے کھڑے عہد کو ناسمجھی سے دیکھا۔ تم کب بھائی؟ میں نے جب دروازہ ناک کیا اسی وقت آیا تھا۔ عہد کے سفید روئی پر نیدا ہکا بکا رہ گئی۔ سعدیہ نے عجیب نظر سے دیکھا۔ بھابھی، آئی ایم سوری۔ نیدا ہونٹ بیندی مڑی اور عہد کے قریب سے نم آنکھ لی گزر گئی۔ عہد نے اشمے سے اسے جاتے دیکھا۔ میں نے زیادہ ہی تنگ کر دیا آپ کی پڑوسن کو۔ عہد کی بات پر سعدیہ نے بغور سے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے نیدا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ سعدیہ کی گل پر عہد نے فوراً کان پکڑے۔ تمہاری وجہ سے وہ شرمندہ ہو کے گئی ہے۔ سعدیہ نے تھپڑ اس کے کندھے پر مارا۔ اوہو، پھر تو راضی کرنے جانا پڑے گا، آخر پڑوسی ہیں۔ عہد کی بات پر سعدیہ نے گل کو اسے دیکھا، جو اب اپنے آپ کو لاپرواہ ظاہر کرتا سیٹھی پہ جا رہا تھا۔ تم مجھے اتنے مشکوک کیوں لگ رہے ہو؟ سعدیہ کی آواز میں تجسس تھا۔ آج پہلی بار اسے یوں کسی لڑکی کو ستاتے دیکھ رہی تھی۔ میں تو ہمیشہ سنجیدگی کا چولہا اوڑھے صنف نازک سے مخاطب ہوتا تھا۔ بقول اس کے لڑکی سے ہنس کے بات کرنے کا مطلب اسے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اتنی کانشیس کیوں ہو رہی ہیں؟ عہد نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جہاں اب ہلکا سا تبسم تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ نیدا پر آ کر تمہارا کول ٹوٹ کیسے گیا۔ میرا کول باقی لڑکیوں کے لیے ہے، شرارت سے کہتا قریب سے گزر کر آگے بڑھا، مگر جھٹکا لگنے سے رکنا پڑا۔
سعدیہ نے پیچھے سے کالر سے پکڑ کر روکا تھا، تم اس سے پلٹ کھڑے ہو؟ سعدیہ اس کے سامنے. احد کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی.